أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله حق أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صلاة الله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون کیا لوگوں کا باطل پر ایمان ہے اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہیں؟ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں آپ، اور یقیناً میرے تمام سامعین کو حفظ ہو چکا ہوگا کہ اللہ کی نعمت کون ہے۔ صرف 4 آوازیں مجھ تک پہنچی ہیں کہ بے شک، اس کا مطلب ہے باقی پورے مجمع کو اگر سب کے صحیفہ دل پر نقش ہے، پھر بتاؤ میری تمامیت کے لیے کون ہے نعمت؟ صرف نعمت نہیں، اللہ کی نعمت، یعنی علی وہ حقیقت ہے جسے اس نے نعمت سمجھا، جسے علی کے خلاق نے نعمت کہا، وہ نعمت۔ اور جو لکھ لیا آپ نے اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے، میں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، لکھیے گا صحیفہ دل پر، جنت نظر آئے گی انشاءاللہ۔ آیت سورہ لقمان میں ہے۔ اب میں نہیں دہراؤں گا کہ نعمت کون ہے، بس اب تمہارے حافظے پہ چھوڑ دیا۔ ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دریاؤں میں، سمندر میں کشتیاں اللہ کی نعمت کے ذریعے جاری ہیں؟ اللہ یہ روایت نہیں بابا، آیت ہے، سورہ لقمان میں ہے، اور اس پر بحث کرنا میں فی الحال نہیں چاہتا۔ صاحبان اشارت کے لیے اشارہ ہے، کچھ چیزیں خود بھی مولا سے مانگ لیا کرو، یقیناً وہ عطا کرتے ہیں۔ سورہ لقمان قرآن مجید کا 31واں سورہ ہے، اور یہ آیت بھی 31ویں ہے۔ اس میں حقائق ہیں جس پر پھر کبھی بات ہوگی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں اللہ کی نعمت کے سبب سے جاری ہیں؟ کیوں جاری ہیں؟ حلالیوں کی طرح سننا۔ فرمایا لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، میں نے نعمت کے ذریعے کشتیوں کو اس لیے چلایا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھاؤں۔ نہیں، جو بسم اللہ، جو پہنچے سو پہنچے، جو نہیں پہنچے انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔
دو ہی فسانے ہیں قرآن میں من آیاتنا کے، ایک میں یاد دلاتا ہوں پھر ڈھونڈ خود لینا۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ تیری باتیں تو روز مکے میں ہوتی تھیں اپنے حبیب سے، معراج پہ کیوں بلایا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں اپنے حبیب کو مسند ادنا تک اس لیے لے گیا تاکہ اسے اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھاؤں۔ تو بس پنڈی والوں، شب معراج پردہ کبریائی کے پاس جو آیت رسول نے دیکھی وہی آیت کشتیوں کو چلا رہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بالکل وہی جملے ہیں جو آیت معراج میں لنریہ من آیاتنا، اس لیے بلایا کہ اپنی آیات میں سے آیت دکھائیں۔ کشتیوں کو نعمت سے کیوں چلوایا؟ لیوریکم من آیاتنا، تاکہ تم سب کو بھی اپنی آیتوں میں سے ایک آیت دکھائیں۔ اور آگے فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ بسم اللہ۔ گھبراہٹ تو نہیں تاری بابا؟ دو گواہیاں مل گئی جب ہم، ایک یہ کہ کشتیاں نعمت کے ذریعے چلتی ہیں۔ میں پہیلی کے طور پر بار بار تمہارے مزاج کو آزما رہا ہوں، لیکن آپ کسی دوسرے دشت ادراک میں کھوئے ہیں۔ بابا کشتی چاہے دریا میں چلے یا سمندر پہ، جس پانی پہ چلے گی، تجری فی البحر بنعمت اللہ، آیت ہے سورہ لقمان میں ہے، لاؤ قرآن منبر پہ میدان میں فیصلہ کرو، اللہ کی نعمت کے ذریعے چلتی ہے، جہاں چلے، جب چلے، جس پانی پہ چلے، جس کی کشتی چلے، چلے گی نعمت کے ذریعے، یا علی کے سوا کوئی نعمت دوسری دکھاؤ، ورنہ آج کے بعد اگر کوئی خطیب علی کا یہ جملہ پڑھے کہ کشتی نوح کو جبل جودی تک لے جانے والا میں علی ہوں، تو تعجب نہ کرنا۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہیں، علی پر تو مجھے سمجھوتا کرنا آتا ہی نہیں، اس کے لیے کائنات روٹ جائے، سودا سستا ہے۔ ہاں، چاہتا یہ ہوں کہ حلالی کا ظرف مودت میں چھلکے، جہاں کشتی چلے گی، اس کے پیچھے نعمت کے پیکر میں بھی علی، آیت کے روپ میں بھی علی۔ ہاں یہ چلے وقت یاد دلا دوں اگر دل چاہ رہا ہو، جس طرح تمہاری پر ہجوم محفل ہے نا آج، اسی طرح مسجد نبی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، سوئی گراؤ تو زمین پہ نہ آئے، ایک ایک آدمی کی جگہ 3 بندے، چسپاں ہے مجمع۔ اچانک دہلیز مسجد پر ایک جن برآمد ہوا۔ بات لمبی ہے، تلخیص کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر، اپنی بات کی تائید کے طور پر سنانے لگا ہوں آپ کو۔ دیکھ کے مجمع گھبرایا، ظاہر ہے اب ہم چاہے ہزاروں ہیں، لیکن اگر جہاں جن آ جائے تو بڑے بڑے بتے پانی ہو جائیں گے۔ جب
پتہ بھی ہو کہ جن ہے، کیونکہ تماشا یہ ہو رہا تھا کہ اس نے جو وہ مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے وہ پھیل رہا ہے، مجمع سکڑ رہا ہے. ڈر رہے ہیں لوگ. رسول کہتے گھبراؤ نہیں ہماری موجودگی میں. خوف کیسا؟ قریب تھا کہ مسجد کا صحن چھوٹا پڑ جائے اور اس کا جسم مسجد سے بھی باہر چل کے اذا امیر المومنین قدم المسجد، اچانک خیبر شکن نے دہلیز مسجد پہ قدم رکھا. اور لفظ یہ ہے فَتَّسَاغَرَ الْجِنِّيُّ حَتَّى صَارَ كَالْعَصْفُورِ، سمٹ کے ایک چڑیا کے برابر ہو گیا. وَجَعَلَ يَرْتَعِدُ، برسات کی بھیگی ہوئی چڑیا کی طرح کب کبھی تاری ہو گئی. یا رسول اللہ اجرنی من ھذا الشاب، یا رسول اللہ اس آنے والے سے بچانا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سب کچھ جاننے والا رسول، ہم تک بھی تو بات پہنچانی تھی. اس نے تجھے کیا کہا؟ اس سے کیوں ڈر رہے ہو؟ یہ تو برخوردار ہے میرا، وہ بچہ ہے ہمارے گھر کا، مجھ سے خوف نہیں کھایا. میں جو اس کا بھی سردار ہوں، میں جو اس کا بھی مولا ہوں. یا رسول اللہ بے شک آپ اس کے مولا ہیں، مجھے جو اس کے ہاتھ لگے ہیں تمہیں کیسے ہاتھ لگے ہیں؟ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم، میں لفظوں کا ضامن 1.5 صفحے کے واقعے کو ایک جملے میں پابند کر کے سنا رہا ہوں تمہیں. یا رسول اللہ میں ان شیاطین متمردہ میں شامل ہوں کہ جنہوں نے کشتی نوح کو الٹنے کا پروگرام بنایا تھا. میں زیادہ شریر تھا، میری ڈیوٹی تھی کہ تم جا کے کندھے کے بل پہ کشتی کو متزلزل کرنا، ہم الٹ دیں گے. ابھی جا کے میں نے کندھا ٹکایا تھا. والذی افضلک علی الرسالۃ، قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج نبوت رکھا. اچانک پانی پر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز پیدا ہوئی. میں نے دیکھا تو یہی جوان تجری فی البحر بنعمت اللہ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ دریاؤں میں کشتیاں اللہ کی نعمت کے سبب سے چلتی ہیں؟ وہ اللہ کی نعمت ہے جو کشتیوں کو چلائے ہوئے. وہ کشتی آج کے کسی ملح کی ہو یا طوفان نوح کے ملح کی، چلتی نعمت کے سبب ہے. طوفان نوح عذاب ہی ہے نا بابا، ہر عذاب اسی نعمت کے سبب چلتا ہے. اور میں نے آیت میں یہ جملہ پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اللہ کہتے ہیں ہر شکر کرنے والے کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اب یہ تمہارے حافظے پر ہے کہ اگر میری پرسوں والی مجلس آپ کو یاد ہے تو میں نے قرآن کی آیت سے آپ کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا کہ میرا بھی شکر کرو. وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر میری عبادت کرتے ہو تو میرے ساتھ ساتھ میری نعمت کا بھی شکر کرو. تو اللہ شاکر اسی کو کہتا ہے جو صرف اللہ کا شکر نہ کرے. اب یہ چشمے کے بغیر اتنی باریک ہوئی تو بڑا پڑا نہیں. یہ پھر کبھی سے ایسا تو نہیں ہو سکتا جو کل پڑھا اسے آج پڑھ دوں پھر دوبارہ.
گئی نعمت کا شکر۔ حدیث ہے بابا، تمام شیعہ سنی بھائی اپنی پسند کے عالم سے جا کے تصدیق کروا لینا، اگر نہ کہہ دے تو کل میری زبان کاٹ لینا، ورنہ مجھے کچھ نہ دینا، اپنے عقیدہ کا قبلہ سیدھا کر کے آنا۔ یہ حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ رسول کہتا ہے جسے مخلوق کا شکر کرنا نہیں آتا اسے خالق کا شکر بھی نہیں آتا۔ جیسے خالق کا شکر ضروری ایسے مخلوق کا شکر ضروری۔ اور اب مخلوق میں علی جیسا کون ہے کہ جس کا شکر ضروری ہو؟ آؤ 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ جتنے کا کہو، شرائط نامہ میں لکھتا ہوں، بلکہ پوری جائیداد لکھ کر دیتا ہوں، زندگی بھر مفت کی غلامی۔ علماء زمانہ کو جمع کرو، تاریخ تمہاری پسند کی، جگہ تمہاری پسند کی، علماء زمانہ کو جمع کر کے ایک طرف کرو۔ ایک چیز میں ثابت کروں گا اکیلا، ایک وہ ثابت کر دیں، میں دکھاؤں گا کہ اللہ کا شکر کرنے والے کروڑوں جہنم میں جا رہے ہیں، وہ علی کا شکر کرنے والا ایک جہنم میں جاتا ہوا دکھا دے۔ اکیلے خدا کے شاکر جہنم میں جائیں گے، لیکن علی کا شاکر صاحب ظاہر ہے علی کا شکر کرے گا ہی وہی جو پہلے خدا کا کرے گا۔ جی ہاں، خدا پہ رک جانے والا مارا جاتا ہے۔ اور سر اٹھاؤ، کون ہے صحیح شاکر جو اللہ کے ساتھ ساتھ شاباش، ہاں شرمایا نہ کرو، بولا کرو، جو علی کا بھی شکر کرے۔ ایسا میں آج پڑھنے لگا ہوں، اب امتحان ہے آپ کے سامعین کا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ آیت سورہ قمر میں ہے۔ کون سا سورہ؟ قمر۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِعْمَةٍ مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ۔ فرمایا ہم نے کنکر سے بھری ہوئی ہوا کا عذاب بھیجا، سب مارے گئے سوائے آل لوط کے۔ آل لوط کو کیوں بچایا؟ نعمتم من عندنا، یہ ہمارے قرب کی نعمت کا اثر تھا۔ نعمتم من عندنا، یہ ہماری اندیت والی نعمت کا اثر تھا کہ آل لوط بچی۔ اور آگے کہتا ہے کذالک نجزی من شکر، جو بھی شکر کرنے والا ہو ہم اس کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ نعرہ تھا یا کچھ مجھ سے کہا ہے؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سرگوشی ہے تو اتنی اونچی سرگوشی میں نے نہیں سنی، اور اگر نعرہ ہے تو پھر اتنا پھیکا نعرہ نہیں دیکھا۔ توجہ نہیں، اپنے لیے کوئی حسرت نہیں نعروں کی، بہت سنے۔ اب تو چاہتا یہ ہوں کہ جو ارسال کر رہا ہوں اسے وصول کرو تاکہ دہلیز حقیقت تک پہنچو۔ علی صرف نعمت ہی نہیں، یہ تو میں 4 دن سے تمہاری غلط فہمیاں دور کرتا آ رہا ہوں، تم کھانے پینے کو نعمت سمجھتے رہے ہو۔ ٹھیک ہے کہ مجازی طور پہ نعمت وہ بھی ہے، لیکن حقیقی نعمت چونکہ اللہ کھاتا نہیں، اس نے علی کو نعمت کہا۔ اور جس چیز کو تم نعمت کہہ رہے ہو، سر اٹھاؤ، جملہ میں بھیجنے لگا ہوں، حلالیوں کی طرح سننا اور حلالیوں کی طرح میدان میں فیصلہ دینا۔ ہاں، نہ قبول کرے دل، حلالیوں کی طرح یہی رد کر دینا، منافقت کا داغ لے کے یہاں سے نہ اٹھنا۔
شک کی نجاست لے کے یہاں سے نہ جانا. میں نہیں کہہ رہا، جسے اللہ نے نعمت کہا اسی کی نہج البلاغہ میں ہے یہ جملہ جو تمہیں سنانے لگا ہوں. علی منبر پہ بیٹھے کہہ رہے ہیں اور لوگو لا یقاس بِعَوْلِ محمد وَلَوْ يُصَوَّ بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِمْ عَبَدًا. تو داد رکھے گا ملا ہو کر ان کی برابری کر رہا ہے. علی 40,000 کے مجمع میں کہہ رہا ہے لاؤ یقاس بِعَوْلِ محمد، کائنات کے کسی بندے کا آل محمد پر قیاس بھی نہ کرنا. پلے بڑی بات کر رہا تھا. لا یقاسو قیاس بھی نہ کرنا. برابری تو دور کی بات. لا یقاسو قیاس نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ ملک اکبر سوچنے والی بات. جملہ تمہارے امام کا یا چھوڑ دو علی. جبر ہے ضرور ماننا ہے اس کو. ہاں اگر مولا پہ آکے بھی مولوی کو سننا ہے، اگر مولا کے معاملے پہ بھی مولوی کی ماننی ہے تو پھر مولا بھی مولوی کو مان. چھوڑ میرے مولا کو. یہ شک نہ کرنے والوں کا مولا ہے، شک والوں کا مولا نہیں. کیوں نہ کریں یہ علی قیاس؟ فرمایا لو یصوّ بہم من جرت نعمتہم علیہم ابدا. فرمایا دنیا والوں کہیں نعمت لینے والے اور نعمت دینے والے بھی برابر ہوتے ہیں. میرے سامنے سر سے تو نہیں گزری، دل پہ نقش ہوئی. کس کا فرمان تھا؟ اس سچے کا جو طلب اور عطا کی وہ حسین امتزاجی منزل ہے. ابراہیم نے تعمیر کعبہ کی اجرت کے طور پر اللہ نے کہا تھا نا تو نے چونکہ میرا گھر بنایا ہے آج تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. مانگتے مانگتے پنڈی والوں پڑھو قرآن. ابراہیم نے یہ بھی مانگا تھا کہ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میری آخری نسل میں ایک سچی زبان بنا دے. اللہ نے سورہ مریم میں آواز دی وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو سچی زبان بنا دیا. ابراہیم کی طلب علی کی صداقت، خدا کی عطا علی کی سچائی. سر اٹھاؤ. جو میری ہر مجلس میں ہوتے ہیں انہیں تو میں بتا چکا ہوں، جو نئے ہیں وہ سن لیں. ہر سچائی کا امتیاز شاہ جی کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے. غضنفر کتنا سچ بولتا ہے جتنا فلاں بندہ، فلاں بندہ کتنا سچ بولتا ہے جتنا فلاں بندہ. اللہ نے قرآن بھیجا. سار اٹھانا سورہ زاریات. کون سا سورہ؟ زاریات. 26ویں سے شروع ہوتا ہے 27ویں میں ختم ہوتا ہے. شک ابھی لے آؤ منبر پہ قرآن. اہل بیت گھر میں بیٹھے ہیں،
اللہ کے قرآن کی سچائی پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا قرآن کتنا سچا ہے، فوراً آیت آئی فَوَرَبِّ السَّمَاوِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ۔ اے اہل بیت نبوت، مجھے پروردگار ارض و سما کی قسم، میرا قرآن اتنا سچا ہے جتنے تم سچے ہو۔ اتنی آیتیں میں نے کیوں پڑھی؟ تاکہ علی کی صداقت کا معیار سمجھ میں آئے۔ وہ سچی زبان والا کہہ رہا ہے۔ حوالہ میں نے نہج البلاغہ کا دیا، اگر نہج البلاغہ غلط ہے تو پھر مذہب میں سچ کیا ہے؟ اگر یہ درست نہیں تو پھر صحیح کیا ہے؟ 2 ٹکے کا بازاری ملا جو علی کے دروازے وہ قاتل کے لیے، ڈھکو کے لیے گولی بولو، سب بیٹی بولی نعرہ حیدری، جو علی کے دروازے پہ آ کے علی میں شک پیدا کرتا ہے، پھر وہ سچا ہے۔ اور علی کیا کہہ رہا ہے؟ لا یصوّب من جرت نعمتہم علیہم ابدا، فرمایا جن کی نعمت کھا رہے ہو تم، ان کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ علی تو کائنات کو اپنا نمک خوار بتاتا ہے۔ صرف نعمت ہے ہی نہیں، جس چیز کو تو نعمت سمجھتا ہے وہ نعمت علی کی ہے۔ اور پھر یہ تو بازار میں گداگر بھی کہتے پھرتے ہیں، جس کا کھاؤ اس کا کھاؤ۔ اللہ کہتا ہے چونکہ مالک حقیقی میں ہوں، پہلے میرا شکر کرو، چونکہ دے علی رہا ہے پھر علی کا شکر کرو۔ کیونکہ کائنات کا مالک اللہ ہے، لیکن اس نے کائنات بنا کے اپنے پاس نہیں رکھی، اس نے محمد والے محمد کو دے دی۔ کہا میں نے تو تم 14 کو اپنے لیے بنایا تھا۔ اللہ نے کہا میری یہ کوئی عزت نہیں کہ میں غضنفر کا خدا کہلاؤں، میری یہ عزت ہے میں مصطفیٰ کا خدا کہلاؤں، میری یہ عزت ہے میں مرتضیٰ کا رب کہلاؤں، میری یہ عزت ہے کہ میں 14 کا پروردگار کہلاؤں۔ 2 ٹکے کا آدمی ہے غضنفر، اس کا رب بننا میرے لیے کیا ہے؟ کائنات تمہاری، تم میرے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میرا مجمع تھکا نہیں، بات آ گئی ہے سامنے، کہتا چلوں۔ اچھا پہلے میں ایک مثال دوں گا، اس مثال سے فرق بتائیے گا مجھے۔ اب مثلاً میں ایک آدمی سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ بھی جمع ہو جائے اور تم مجھے دو تو میں تمہاری مجلس نہیں پڑھوں گا۔ ایک ہے یہ بندہ جسے میں نے کہا اگر تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ جمع بھی ہو جائے پھر بھی میں نہیں پڑھوں گا۔ اور ایک ہے ایسا بندہ جسے میں کہتا ہوں اگر تم مجھے 1 لاکھ روپیہ بھی دو تو میں تمہاری مجلس نہیں پڑھوں گا۔ کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ فرق یہ ہے کہ جس سے میں نے کہا اگر جمع ہو جائے اس کے پاس 1 لاکھ نہیں ہے، وہ تو میں نے شرط رکھی کہ اگر ہو بھی جائے تو میں نہیں پڑھنے کا، اور دوسرے کے پاس ہے مگر میں نے نہیں پڑھی۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ایک سے کہا اگر ہو جائے
نہیں پڑھوں گا. دوسرے سے کہا اگر دے بھی دو, نہیں پڑھوں گا. اب اسی کلیوں کو ذہن میں رکھنا, میں آیتیں پڑھتا ہوں 2-3 اکٹھی. جی پہلی آیت سورہ رعد میں, کون سا سورہ؟ کفار کی بات کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء العذاب ومأواهم جہنم وبئس المہاد. اللہ فرماتے ہیں اگر جو کچھ روئے زمین میں ہے یہ سارا خزانوں سمیت کفار کا ہو جاتا, مجھے یہ افسوس نہ ہو کہ میں نے موتی کہیں ریت پر پھینک دیے تھے. لو انا, اگر ما فی الارض جميعا, جو کچھ زمین میں ہے, وَمِثْلَهُ مَعَهُ, اور اتنا اور بھی اگر کفار کو مل جاتا, لَفْتَدَوْا بِهِ, اور وہ سارا فدیہ کر دیتے, اولئک لہم سوء العذاب, پھر بھی ان سے میں بری طرح حساب لیتا. شاباش جو پہنچے حقیقت تک لائق تحسین ہیں, جو نہیں پہنچے وہ ایک لمحہ انصاف کریں. اگر روئے زمین خزانوں سمیت زمین کے تیل سے گیس تک, سونے سے چاندی تک, سارے فلزات, معدنیات, فواکہات, ثمرات, رزق وغیرہ, اجناس, غلہ جات, سب شے اگر کفار کی ہو جاتی اور وہ فدیے میں خرچ کر دیتے, اولئک لہم سوء الحساب, میں بری طرح حساب لیتا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, اور پھر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا. وَبِئْسَ الْمِہَادُ, اور کیا بری جگہ ہے جہنم. یہاں کافروں کے بارے میں کہا سورہ زمر میں, آواز دی لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامة وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون. اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے خزانوں سمیت اگر سارا ظالمین کا ہو جاتا اور وہ سارے کا سارا خرچ کر دیتے, پھر بھی میں انہیں برے عذاب میں گرفتار کرتا. اور وہ اپنے اعمال کے گھمنڈ میں ہے, بَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, حالانکہ اللہ ان کے ساتھ وہ کچھ کرنے والا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں. تو اب اللہ ان دو آیتوں میں کیا کہہ رہا ہے, اگر روئے زمین کا سب کچھ کفار کا ہو جاتا, اگر روئے زمین کا سب کچھ ظالمین کا ہو جاتا اور وہ خرچ کرتے, اگر ہو جاتا, اگر ہو جاتا, اب یا تو وہ کھڑکی کھولو روزانے عقل کی کہ میں خود دماغوں میں چلاؤں, ورنہ میں آج پڑھنے لگا ہوں. سورہ انفال میں رسول کا دل تنگ ہو رہا ہے کہ آخر کچھ لوگ میرے بھائی علی کو کیوں نہیں جھکتے. فوراً سورہ انفال کی آیت آئی لو انفقت لهم ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. اے میرے حبیب اگر تو روئے زمین کے سارے خزانے خرچ بھی کر دے تو ان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی. رسول سے یہ نہیں کہا کہ اگر روئے زمین تیری ہو جائے, سمجھ میں آ رہی ہے بابا بات یا نہیں؟ جی جی وہاں کہہ رہا ہے اگر یہ سارا ان کا ہو جائے, اور رسول سے کہہ رہا ہے اگر تو خرچ کر دے
جو مالک نہیں تھے ان سے کہا ہے اگر ہو جائے، جو کائنات کا مالک تھا اسے کہا ہے اگر خرچ کر دے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ تو اب یہ قرآن نے بتا دیا، قرآن نے، کہ کائنات کا مالک رسول ہے. کیونکہ اسے اللہ نے نہیں کہا کہ اگر سارا تیرا ہو جائے اور پھر تو خرچ کرے، نہیں، یا مطلق کہہ رہا ہے لو انفقت لہم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے میرے حبیب اگر تو سارا بھی خرچ کر دے تو ان کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی. اور یاد ہے تو میں بتا چکا ہوں امیر کائنات کا جملہ، مومن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لو قرضتہم بالمقاریض ونشرتہم بالمناشیر واللہ ما بارو منی. فرمایا اگر میں مومن کو کینچی سے پرزے کر دوں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دوں، وَنَشَّرْتُهُمْ بِالْمَنَاشِيرِ، اور آروں میں چیر دوں، پھر زندہ کروں، پھر چیر دوں، پھر زندہ کروں، پھر کاٹ دوں، پھر زندہ کروں، وَلَوْ فَعَلْتُ بِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ، اور 1000 مرتبہ ایسا کروں پھر بھی زندہ ہو کے کہے گا علی حق. اب یہ نہ سمجھنا کہ کوئی چہرہ غائب ہے مجھ سے، اندھیرے والے چہرے بھی میں دیکھ رہا ہوں، روشنی والے تو روشنی میں ہیں ہی. میں دیکھوں گا کہ تنور کہاں جلے گا، گلاب کہاں کھلے گا. کسی کا بھی صفحہ رخسار غزن فاتح ہو جب نہیں، سر اٹھانا. کہا مومن کو 1000 بار پرزے کروں، پھر زندہ کروں. قاضی مظہر صاحب، یہ جو 1000 بار مار رہا ہے، 1000 بار زندہ کر رہا ہے، کیا یہ ہماری زندگی کا مالک ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے حوالیوں؟ فرمایا اگر میں مومن کو 1000 بار یعنی 500 مرتبہ کینچی سے ٹکڑے کروں، 500 دفعہ آرے میں چیروں، پھر بھی زندہ ہو کے کیا کہے گا؟ اور پھر منافق کی طرف اشارہ کر کے فرماتے وَلَوْ أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ مِلْءَ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اور یہ جو منافق ہے اگر میں پوری زمین سونے سے بھر کے انہیں دے دوں، مجھ سے محبت نہیں کریں گے. سر اٹھا. ہمار پوچھتا یاری 1000 بار چر کے ٹکڑے ہو کے تیرا دامن نہیں چھوڑتا، دوسرا روح زمین کا سونا کھا کے بھی پھر تو اچھا نفرت کرتا ہے. وجہ علی مسکرا کے کہتے ہیں اپنے اپنے لہو کی مجبوری ہے. یہ دین ہے
90% لوگ تو سمجھ گئے، 10% نئے ہیں نہیں سمجھے. کھول کے فرمائیے. آواز آئی میری محبت حلال خون کا حصہ ہے. حرامی کے دل میں آ ہی نہیں سکتا، لہذا حلالی ٹکڑے ہو کے حرامی نہیں ہو جاتا، اور حرامی سونا کھا کے حلالی نہیں بن جاتا. یا رسول سے اللہ نے کہا کہ اگر تو روئے زمین کو خرچ کر دے، یا علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں روئے زمین سونے سے بھر کے منافق کو دے دوں، اگر مالک نہیں تو دے گا کیسے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ سر اٹھا اور آؤ. صرف مذہب اہل بیت کی کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی بھی تقریباً 20-22 کتابوں میں میں یہ حدیث دکھا سکتا ہوں تمہیں. ایک دن رسول نے علی سے کہا یا علی ما من شیء اعطانی اللہ الا وسألت لك مثله فاعطانیها الا النبوۃ. یا علی جو شے مجھے اللہ نے دی میں نے ویسی تیرے لیے مانگی، سوائے نبوت کے اللہ نے سب کچھ دیا تجھے. چونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا. سمجھ میں آئی بات بابا؟ ہاں. اب چونکہ نعرہ مسجد کے اندر سے آیا، اس کا مطلب ہے کہ موالیوں کے دل کو اس بات نے چھوا کہ سوائے نبوت کے، اور چونکہ بات مسجد کی ہے مسجد کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. سر اٹھاؤ. فرمایا سوائے نبوت کے جو کچھ میرے لیے تھا میں نے تیرے لیے مانگا، وہ سب اللہ نے دیا. اب اسی کو روش ادراک سمجھ کے چلتے رہنا. جو رسول کے لیے جائز، کی پہچان ہر مسلمان کی جان، شیعہ کا پہلا امام نعرہ حیدری. یہ دیکھو بابا، حقائق ہوتے ہیں. یہ آپ کے حلالیوں والے نعرے کے جواب میں بات آگے سامنے کہتا چلوں. ہر ایک کے ملک اختر دیکھنے کا اپنا انداز ہے. ہر عالم ربانی کا چشمہ عرفان الگ ہے. ایک عالم ربانی کی پہنچ ہے. سر اٹھاؤ. حدیث ہے نا رسول کی، یاری مسلک فی امتی کمثل الکعبۃ توطا بہا ولا تعطی النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ. یاری تیری مثال میری امت میں کعبے کی مثال ہے. دنیا کعبے کے پاس آتی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کی حج فریضہ ہے. ایک عالم ربانی کی نظر پڑی کہ جب الرسول نے کہا کہ علی کی مسل کعبے کی مسل ہے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ جو کعبے کے لیے جائز، وہ علی کے لیے جائز. اگر کعبے کا حج واجب تو علی کی زواری سنت نہیں. پھر علی کی زواری بھی واجب. توجہ، اگر کعبے کا طواف جائز، تربت علی کا طواف. قاضی صاحب بات کہنے لگا ہوں، جنت نظر آیا کرے گی انشاءاللہ خوابوں میں.
آخر اس کے نظر پڑی مسل کا فی امتی کا مسل الکعبہ تھے، تو میری امت میں کعبے کی مسل ہے۔ اس نے کہا دنیا والوں اندھے ہو گئے ہو، پانچوں نمازوں میں کعبہ تمہاری عبادت میں شامل۔ وہ کہتا ہے یا کعبے کو نمازوں سے نکالو یا علی کو نمازوں میں لاؤ۔ یا نبی کا ہے یا پھر علی کا ہے۔ اچھا مجھے ایک مسئلہ بتاؤ، میں نے 1 کروڑ روپیہ کبھی دیکھا نہ ہو، شادی کرنے لگوں اور بیوی کے مہر میں 1 کروڑ روپیہ لکھ دوں، نہیں جاؤ کسی مولوی سے فتویٰ لے کے آؤ، وہ کہے گا عقد فضولی ہے، یہ نکاح باطل ہے۔ سارا زمین پہ بیٹھ کر نبی اور علی کی شان میں بھونکنے والے خارج زدہ کتے، زمین پہ بیٹھ کر بکواس کر دینا بہت آسان ہے۔ شادی علی کی ہو رہی ہے نبی کی بیٹی سے، تو محمد کو شریعت سکھائے گا۔ علی نے روح زمین مہر میں لکھ دی، اگر مالک نہیں تھا تو لکھا کیسے؟ مالک تھا تو مہر میں لکھا، جو جلی اور نبی دونوں کی موجودگی میں کائنات کا مالک ہے۔ اگر مزاج عالی پہ ناگوار نہ گزرے تو پھر ارشاد فرمائیے۔ میں پھر کہتا ہوں میں نے یہ لگا ہوئے کائنات عالم کی 2 سب سے بڑی حقیقتیں جمع، ایک داماد بننے والا، ایک سسر بننے والا، ایک بانی شریعت، ایک محافظ شریعت۔ سمجھ آئی بات یا نہیں؟ یا تھوڑی سی بات تو نہیں ہے، ایک وجود کعبہ کے ظہور کا سبب، ایک کعبہ کی علت مسجود۔
آپ نے کہا سر سوال کر لیا تھا، ٹھیک ہے آج تو زیغم میں نے وقت نہیں کاٹا. اب اپنے سامنے سے کہہ دو کہ بر وقت آ جایا کرے اور ٹھیک 9 بجے مجھے ممبر دے دیا کرو، ورنہ جتنے منٹ لیٹ ہوں گے میں کل سے کاٹ لوں گا، ٹھیک 10 بجے چھوڑ دیا کروں گا. ہاں جناب کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ یہ اپنی اپنی استاد طبیعت کی بات ہے. بڑے تبصرے میں نے علماء سے سنے، اتنا سا سننے لگا، اور میرے پاس ایسا کم از کم کوئی 25-30 کتابیں ایسی ہیں جن میں صرف یہی بحث ہے کہ علی کعبے میں کیوں آیا، اور ایک لفظ نہیں ہے ان میں، صرف علی کی آمد کی علت. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن زیغم میں نے بیٹھ کر تنہائی میں سوچا پتہ ہے حقیقت کیا ہے صحن حقیقت میں. قرآن کہتا ہے نا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہوتا ہے عورت پر. شادی کرتے وقت اس حاکمیت کو مد نظر رکھا کرو. ہاں لڑکی ایم اے پاس ہو تو کوچوان سے بیاہ نہیں کرتے. یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے، اور شریعت محمدی ظالم نہیں ہے عدالت، کیونکہ مرد حاکم ہے، اسے ہر صورت حاکم ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات کری یا نہیں؟ جی ہاں. اب دیکھو میں خدا نہ خواستہ اگر اپنے دستخط بھی نہ کر سکتا، آپ کے سامنے تو بڑا علامہ تھا میں، لیکن گھر میں جا کے جو میری حاکمیت کا حشر ہونا تھا اس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اب میری حاکمیت کی ترم خانی قائم ہے کہ میں دین دنیا دونوں تعلیموں کے لحاظ سے حاکم ہوں اپنی زوجہ پہ. وہ یہاں سار اٹھاتی ہے تو میں یہاں اٹھا کے بات کرتا ہوں. میرا علم جو زیادہ ہے اس سے اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے بطول کا حاکم بنانا ہے علی کو. بطول پیدا ہوئی ہے نبی کے گھر میں. کل اگر علی کو ابو طالب کے گھر میں بھیجتا اور بطول ناز سے کہتی کہ میں نبی کے گھر میں آئی، نہیں علی تو کعبے میں آ، وہ کہے میں نبی کے گھر میں آئی، تو کہنا میں جلی کے گھر میں آیا. بطول کا حاکم بن رہا ہے علی، مصدر شریعت کی بیٹی، حافظ شریعت کی زوجہ. جی جی جی، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، یوں کیوں نہ کہوں، کائنات کی ایسی شادی نہ دیکھی نہ سنی نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی. جی جی جی، ہوگا کوئی لڑکے والا حجت. یہ کائنات کی پہلی اور آخری شادی ہے جس میں وہ لڑکے والا تو فہام مہر لکھا جا رہا ہے، اور علی نے شرق سے غرب شمال سے جنوب تک پوری روئے زمین اپنی زوجہ کے مہر میں لکھ دی. نبی نے کیوں نہیں کہا جب مالک نہیں ہو لکھ کیسے رہے ہو؟ خدا کیوں نہیں بولا یا علی جب مالک میں ہوں زمین کا، تو کون ہے لکھنے والا؟ اس کی خاموشی، محمد کی رضامندی، جبریل میکائیل کی گواہی. دلیل ہے علی مالک تھا. زوجہ کے مہر میں لکھ کر اس نے پوری اولاد آدم کو اپنی تینی کا نمک خار بنا کے امتحان لیا. میری زوجہ کا کھا کے کھاتا کون ہے، بھونکتا کون ہے؟
نجیناہم بسحر نعمۃ من عندنا کذالک نجزی من شکر. ہماری نعمت کے سبب نجات ملی ان کو، اور جو بھی شکر کرنے والا ہو ہم اسے جزا اسی قسم کی دیتے ہیں. بس ڈوب جا علی کی ذات میں. مجھے دائیں بائیں عباس کے علموں کی قسم، کسی کی دائیں ہے علی، کسی کی بائیں ہے علی. آج کسی مجلس میں ہے علی، تیرا احساس مر گیا ہو تو بات دوسری ہے. اب بھی کسی کے دائیں کسی کے بائیں علی موجود. کسی علی کی منافق کے لیے، مقصر کے لیے، ڈکو کے لیے گولی بولو، سب میٹھی بولی نعرہ حیدری. اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دے. کسی علی کی وجہ اللہ کی قسم، جس کو علی پر جتنی توقع ہو ویسا ہی صلہ ملتا ہے علی سے. جو سب کچھ علی کو سمجھے اسے سب کچھ ملتا ہے، جو کچھ بھی نہ سمجھے اسے کچھ بھی نہیں ملتا. ایسا بھی ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ سب کچھ ملتا ہے صاحب ایمان کو جو علی پہ شک نہیں کرتا. بعض جگہ پہ مقصر برداشت نہیں کر سکتے تو ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگا تو پھر ایسے کروڑوں بندے نہیں ہیں جو علی کو نہیں مانتے اور تم سے زیادہ نعمتوں میں پلتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس گھمنڈ اس دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہو. میں نے کہا کبھی دیہات میں جانا، اب ایک کسان 10 ایکڑ کماد لگائے گنا اور سوروں کا ایک غول اس میں گھس جائے اور سور یہ سمجھیں کہ یہ گنا ہمارے لیے ہے. حالانکہ یہ تو اگانے والوں سے پوچھو. یہ تو کسان سے پوچھو، لگانے والے سے پوچھو کہ تم نے کھیت کس کے لیے اگایا. یہ تو سور کی اپنی سوچ ہے نا، میرے لیے، حالانکہ وہ تو نقصان کر رہا ہے. مجھے ذات واجب کی قسم، یہ تیرے رسول کی حدیث ہے، فرمایا اگر مومن نہ ہوتا تو نعمت کا ذرہ زمین پہ نہ اگتا. یہ مومن کے لیے پیدا ہوئی ہے. علی کا منکر اسی طرح کھا رہا ہے جس طرح سور کھیت میں گھس جائے. بالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اللہ تمہیں اپنی نعمت دینا چاہتا ہے، تم باطل کو مانتے چلے جاتے ہو اور اللہ کی نعمت سے کفر کرتے ہو. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. بس خوش رہو، آباد رہو. مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ بے شک علی اللہ کی صرف نعمت ہی نہیں، نعمت عظمیٰ ہے.
لیکن کمال نعمت وہ آنسو ہے جو سلطان کربلا کے غم میں بہتا ہے. اور قرض ہے تم پر اس لیے بھی کہ جو کچھ کیا ہے حسین نے وہ اپنے لیے نہیں کیا. مجھے ذات واجب کی قسم اگر تیری نجات حسین کے سامنے نہ ہوتی تو شاید یہ کچھ نہ ہوتا. میں نے مقتدر کتابوں میں دیکھا ہے کہ حسین کے عزادار کا معاملہ نہ نبی کے سپرد ہے نہ علی کے ذمہ ہے. 12 ائمہ میں سے کسی کے سپرد نہیں. جانتے ہو یہ معاملہ کس کے ذمہ ہے؟ حسین کی ماں کے سپرد ہے. وہ کہے گی میدان قیامت میں پالنے والے تو گواہ نہیں میں نے حسین جھولی میں کٹوا دیا. پروردگارہ اور کچھ نہ صحیح اگر میں سر سے چادر تطہیر ہٹا کے ایک آہ بھر لیتی تو کیا تیری کائنات کا نشان رہتا؟ کل میں چپ رہی ہوں آج تو چپ رہے. اللہ اکبر. بس میں نے کوئی طویل عریض بات نہیں کرنی. 2 جملے کہہ کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. تو یہی بیٹھے بیٹھے تصور کرو. یقیناً تمہارے تصور قدے میں میدان حشر کی تصویر آئے گی. پوری اولاد آدم کا ہجوم ہے. ساحت عرش سے آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم. اے محشر والوں پردہ کرو آنکھیں بند کرو. کیوں پروردگار رسول کی بیٹی آ رہی ہے. ساری کائنات کی آنکھیں بند منہ پھر جائیں گے. تیرا میرا رسول اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. آواز قدرت آئے گی میرے حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا؟ پالنے والے سنا پردہ کیوں نہیں کیا؟ پالنے والے تیری شریعت میں نے زمانے کو پہنچائی. میری شریعت میں باپ بیٹی کا پردہ نہیں ہے. میرے حبیب تجھے کس نے کہا کہ آج وہ تیری بیٹی بن کے آ رہی ہے؟ تجھے کس نے بتایا آج وہ علی کی زوجہ کی حیثیت سے آ رہی ہے؟ آج وہ خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے. اور میرے حبیب جس انداز میں آ رہی ہے برداشت نہیں کرو گے. کیسے آ رہی ہے؟ بلا تشبیہ. جن کے سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا ہے ان کے لیے 19ویں شب میں بلا تشبیہ علی کا ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا امامہ دائیں ہتھیلی پر بلا تشبیہ. حسن کا زہر آلود کرتا داہنے کندھے پر. حسین کا تیروں سے تار تار پیرہن بائیں کرتے پر. نازک دل والو تم تو ابھی سے ہائے ہائے کہہ رہے ہو. اللہ جانے اگلا جملہ کیسے برداشت کرو گے. دل دکھے تو مجھے معاف کر دینا. 4 سال کی ایک بچی انگلی کے ساتھ ساتھ. اللہ اکبر. بلا تشبیہ علی کا امامہ دائیں ہتھیلی پر. اسی کندھے پہ حسن کا زہر آلود کرتا. بائیں کندھے پہ سینکڑوں چھیدوں والا حسین کا پیرہن. اسی ہاتھ کی انگلی سے بلا تشبیہ انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی بچی. بی بی کے پیچھے پیچھے ایک شہید جس نے اپنا سر ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا. رونے والوں تم تو صدیوں کے فاصلوں سے سن کے رو رہے ہو. ذرا تصور کرو میدان زمین حشر کو زلزلہ آئے گی. عرش کے نیچے سامان رکھے گی بلا تشبیہ. عرش کے پائے میں ہاتھ ڈالے گی.
اے حکم الحاکمین، تیری ساری خدائی جمع ہے، میں بطول ہوں، جانتی ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے کہ اس مجمع میں شمر بھی کھڑا ہے۔ میرے دو سوال ہیں جو میں شمر سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں شمر سے نہیں کروں گی، میں نے سوال تجھ سے کرنا ہے۔ مجھے شمر سے جواب لے کے دے، عرش کانپے گا۔ بطول ایک ساتھ سوال نہ کرنا، میرا عرش گر پڑے گا۔ ایک ایک کر کے وقفے وقفے سے سوال کر۔ ہاں بتا، پہلا سوال کیا ہے؟ سنو گے؟ جھکے گی بلا تشبیہ، 4 سالہ بچی کے بازو میں ہاتھ ڈال کے بلند کرے گی، پالنے والے میری سکینہ کے رخسار کے نیل دیکھ لے، اور شمر سے پوچھ کے بتا کہ میری بچی کا جرم کیا تھا، اس نے کربلا سے شام تک تماشے کیوں مارے؟ العظمت للہ، العظمت۔ کس گناہ میں تماشے مارے میری معصومہ کو؟ قاد العرش و یسقط، لگے گا عرش گرنے والا ہے۔ آواز قدرت آئے گی۔ بطول دوسرا سوال، یقیناً میری ماں بہنوں میں کہیں بطول موجود ہے، میری بیوی گواہ ہے میرے جملے کی، کہے گی پالنے والے، پوری زمین پر، پوری کائنات میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ میرا حسین 13 ضربوں سے مارا گیا، میرا حسین 13 ضربوں سے ذبح ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں 13 ضربیں چلی؟ پڑھنے والے بتا دیتے ہیں کہ قاتل کا خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا۔ پڑھنے والے، میں موقع کی گواہ ہوں، تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے، شمر کا خنجر کند نہیں تھا، خنجر تیز تھا، لیکن 13 ضربیں بھی چلی۔ کیوں؟ پروردگارہ، وہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں چلا چلا کے پالا تھا، میں کیسے گوارا کرتی کہ وہ ذبح کرتا رہے، میں دیکھتی رہوں؟ پروردگار، وہ اس خنجر رکھتا، کبھی میں حسین کے گلے پہ کلائی رکھتی، وہ خنجر چلاتا، میں حسین کے گلے پہ بازو رکھتی، وہ خنجر چلاتا، میں حسین کے گلے پہ گلا رکھتی۔ پڑھنے والے، پردہ تو ہو چکا ہے، لے میں چادر سر سے ہٹا رہی ہوں، میرے گلے پہ خنجر کی ضربوں کے نشان دیکھ۔ اس نے حسین کو نہیں، ماں بیٹے کو اکٹھا مارا، آدھی ضربیں میرے گلے پر۔ مانیان کی مسائی کے شرف قبولیت سے شرف فرما، ہماری مومنات کی شرکت مبدل و سعادت فرما، ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما، یومن بی علادنا نازنا دینا، جو مومن بیماریں شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً اس مومن کے بچے کو صحت عاجلہ کی عطا فرما، جمعی مومنین و مومنات کی جو حاجات و قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد فرما۔ اللہم کن لولیک حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار، ولی محافظ مقاعد وناصر ودلیل وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، يا رب محمد وآل محمد عجل فرجهم بقائمهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.